بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری سکولز پشاور زون، جماعت ہفتم مضمون اردو میں آج کی ویڈیو میں خط نمبر 2، مضمون نمبر 3 اور کہانی نمبر 2 کا کام کرایا جائے گا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ خط نمبر 1، مضمون نمبر 1 اور 2 اور کہانی نمبر 1 گزشتہ ویڈیوز میں کرائی جا چکی ہے۔ بچوں، یہ تحریری کام نوٹ بک میں کیا جائے گا۔ سب سے پہلے خط نمبر 2 ہے، جس کا عنوان ہے چھوٹے بھائی کو کامیابی پر انعام اور حوصلہ افزائی کا خط۔ بچوں، سابقہ ویڈیوز میں آپ کو خط کا نمونہ سمجھایا گیا تھا، اسی نمونے کے مد نظر آپ کے پاس یہ خط بھی لکھا جائے گا۔ نمبر شمار لائن لگانے کے بعد آپ کے پاس پہلی سطر میں جماعت کا کام اور دوسری سطر میں آپ نے نیلے مارکر سے خط کی ہیڈنگ دینی ہے۔ دھیان رہے کہ آپ کے پاس خط کی ہیڈنگ ایک ہی سطر میں آنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے خط کا آغاز اور مقام روانگی اور تاریخ لکھنی ہے۔ نمبر شمار سطر کے بالکل ساتھ دائیں طرف آپ نے از پشاور اور جس دن آپ خط لکھیں اس دن کی تاریخ اگست 2020 لکھنا ہے۔ اس کے بعد القاب و آداب لکھنے ہیں اگلی سطر کے درمیان میں، جہاں سے آغاز ختم ہو رہا ہے۔ میرے پیارے بھائی، اس کے بعد فجائیہ یا ندائیہ نشان لگانا ہے اور اگلی سطر کے آغاز میں دائیں طرف القاب و آداب دینے ہیں۔ القاب و آداب میں السلام علیکم کے بعد آپ نے ندائیہ نشان لگانا ہے۔ ندائیہ نشان کے نیچے اگلی سطر میں آپ نے خط کا نفس مضمون شروع کرنا ہے۔ آئیے خط کا نفس مضمون پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کا خط ملا یہ پڑھ کر انتہائی مسرت ہوئی کہ آپ نے جماعت ششم A1 گریڈ میں پاس کر کے اپنے اسکول میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ سارے عزیز و اقارب آپ کی لیاقت اور محنت کی تعریف کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ آئندہ بھی محنت جاری رکھیں گے۔ عزیز من، اگلا پیراگراف ہے، آپ نے ندائیہ نشان ہی کو دیکھتے ہوئے شروع کرنا ہے۔ عزیز من، یہ حقیقت ہے کہ محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ جو محنت کرتا ہے وہ کامیابی جو کوئی محنت کرتا ہے تو کامیابی ضرور اس کے قدم چومتی ہے۔ میں اس موقع پر آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ایک گھڑی انعام کے طور پر بھیج رہی ہوں یا بھیج رہا ہوں۔ یہ آپ کو پابند اور باقاعدہ پروگرام کے تحت پڑھائی کرنے میں مدد دے گی۔ میری اور امی کی پرخلوص دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اس کے بعد آپ نے خط کا اختتام دائیں طرف لگانا ہے اور وہاں پر آپ نے والسلام لکھ کر آپ کی بہن یا آپ کا بھائی لکھتے ہوئے آخر میں اپنے نام کی جگہ لام میم نون لکھنا ہے۔ مضمون نمبر 3 ہے، جس کا عنوان ہے قومی زبان کی اہمیت۔ بچوں، سابقہ ویڈیوز میں آپ کو مضمون کا طریقہ کار اور مضمون کے حصے سمجھائے گئے ہیں۔ اسی کے مطابق آپ نے مضمون قومی زبان کی اہمیت بھی لکھنا ہے۔ یعنی مضمون کے 3 حصے ہیں، جن میں تمہید یعنی آغاز، نفس مضمون اور اختتام۔ نوٹ بک کا صفحہ نمونے کے طور پر دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے مضمون کا عنوان قومی زبان کی اہمیت لکھنا ہے۔ بچوں، یاد رہے کہ آپ نے
تمام ہیڈنگز نیلے مارکر سے لکھنی ہے، جبکہ باقی کام آپ نے انک والے پین سے لکھنا ہے۔ مضمون کا آغاز کرتے ہیں کہ دنیا میں قومیں جن اوصاف سے پہچانی جاتی ہیں ان میں ایک قومی زبان بھی ہے۔ قومی زبان اس قوم کی پہچان ہوتی ہے جو اسے بولتی ہے۔ جو قومیں اپنی تہذیب، اپنی زبان اور اپنی وراثت کھو بیٹھتی ہیں وہ نیست و نابود یعنی ختم ہو جاتی ہیں، نیست و نابود ہو کر رہ جاتی ہیں۔ آپ کے پاس اگلی ہیڈنگ نمبر 1 ہے زبان کی ایجاد۔ زبان نہ ایجاد ہوتی ہے اور نہ ہی ایجاد کی جا سکتی ہے، اس کے بڑھنے اور نشو و نما پانے کا وہی طریقہ ہے جس طریقے سے ایک پودا تناور درخت بنتا ہے۔ پودے کو اگر اچھی خوراک اور زمین مہیا ہو تو وہ دنوں میں درخت بن کر جاتا ہے۔ یہی حال ایک زبان کا ہے۔ قومیں جتنی مضبوط ہوں گی ان کی زبانیں بھی اتنی ہی وسیع اور مضبوط ہوں گی۔ اگلی ہیڈنگ ہے قومی اور علاقائی زبان۔ قومی زبان اور مقامی زبان کا موازنہ کریں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ مقامی زبان محدود ہوتی ہے۔ مقامی جو کسی ایک مخصوص علاقے میں بولی جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ جب کہ قومی زبان وسیع ہوتی ہے اور پوری قوم کی تہذیب کا عکس بھی ہوتی ہے۔ مقامی زبان مخصوص علاقے میں ہوتی ہے، قومی زبان پوری قوم سمجھتی ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے اردو کا ارتقائی سفر۔ کہتے ہیں کہ جب اردو معرض وجود میں آئی تو یہ چند زبانوں کا ملغوبہ تھی۔ ملغوبہ مطلب مکسچر، بہت سی زبانوں کے الفاظ اس میں شامل تھے، یعنی مختلف زبانوں کے الفاظ کی آمیزش اس میں موجود تھی۔ اسی لیے بچوں اردو کو لشکری زبان بھی کہا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں نظم نثر سے پہلے لکھی گئی۔ امیر خسرو اردو شاعری کا آغاز کر چکے تھے۔ اردو زبان کے ارتقاء میں جو کردار اردو نظم نے ادا کیا ہے وہ اردو نثر کے حصے میں نہیں آیا۔ اردو کی ابتدائی نثر بڑی مشکل تھی جبکہ اس کے مقابلے میں غزل بڑی آسان اور سادہ تھی۔ آخری ہیڈنگ ہے اردو زبان۔ کہہ رہے ہیں اردو ترکی زبان کا لفظ ہے، اس کے لغوی معنی لشکر کے ہیں۔ لشکر میں مختلف علاقوں کے لوگ شامل ہوتے ہیں، ان کی زبان، تہذیب اور معاشرت بالکل مختلف ہوتی ہے مگر وہ ایک ہی گروہ کے باشندے ہوتے ہیں۔ اردو زبان میں ہر زبان کا لفظ یوں سما جاتا ہے کہ جیسے وہ تھا ہی اردو زبان کا لفظ۔ اردو زبان مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے جن میں ترکی، عربی، فارسی، ہندی، سنسکرت اور پنجابی زبان کے الفاظ شامل ہیں۔ مضمون کے آخر میں اختتامی لکیر لگانی ہے۔ کہانی نمبر 2 ہے جس کا عنوان ہے غرور کا سر نیچا۔ بچوں گزشتہ ویڈیوز میں ہم کہانیاں کروا چکے ہیں۔ آج کہانی نمبر 3 ہے جس کا عنوان ہے غرور کا سر نیچا۔ نمونے کے طور پر جو کہانی دی گئی ہے وہی آپ نے نوٹ بک میں لکھنی ہے۔ کہانی کو پڑھ لیتے ہیں۔ ایک بیوقوف باڑے سنگے نے پانی میں اپنا عکس دیکھا تو اپنے سینگوں کی شان اور خوبصورتی دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ جب اس کی نظر اپنی پتلی پتلی ٹانگوں پر پڑی تو کہنے لگا اللہ میاں تو نے یہ کیسی بدصورت اور بے جوڑ ٹانگیں مجھے دی ہیں۔ بچوں اللہ میاں کے بعد آپ کے پاس ندایہ نشان ہے۔ کہہ رہے ہیں جو میرے سینگوں کی خوبصورتی کو بٹا لگا رہی ہیں، یعنی میرے سینگوں کی خوبصورتی کو کم کر رہی ہیں۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ اس کے کانوں میں شکاری کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی۔ بارہ سنگا تیزی سے بھاگا، کتے اس کا تعاقب کرنے لگے۔ تھوڑی دور جا کر اس کے سینگ اتفاقاً جنگل کی ایک جھاڑی میں پھنس گئے۔ اس نے ہر چند کوشش کی لیکن سینگ جھاڑی سے باہر نہ نکل سکے۔ اتنے میں کتوں نے اسے آ لیا۔ اس وقت وہ بہت پچھتایا اور کہنے لگا افسوس
جن سینگوں پر میں ناز کرتا تھا، فخر کرتا تھا، وہی میری ہلاکت کا باعث ہوئے ہیں۔ جن ٹانگوں سے مجھے نفرت تھی، انہوں نے موت کے منہ سے بچانے میں میری مدد کی۔ واقعی غرور اور تکبر باعث ندامت یعنی شرمندگی ہوتا ہے۔ نتیجے کی ہیڈنگ آپ نے نیلے مارکر سے لگانی ہے۔ نتیجہ ہے غرور اور تکبر باعث بربادی ہوتا ہے۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں کسی بھی عمل پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بچوں تکبر کرنا اللہ تعالیٰ کو زیب دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی چادر ہے۔ جو انسان تکبر اختیار کرتا ہے گویا وہ اللہ تعالیٰ کی چادر کو کھینچ لیتا ہے۔ امید ہے کہ آپ بھی اپنی زندگی میں تکبر سے دور رہیں گے۔ گھر کا کام ہے، آپ نے تمام کام کی دہرائی کرنی ہے اور نوٹ بک میں کام مکمل کر کے اسکول میں جمع کرانا ہے تاکہ وہ کام چیک ہو سکے۔ شکریہ۔